حالیہ دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور مستقبل کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے۔ پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس اور اس کا مسترد ہونا، پھر ایک عرصے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بھی اہم آئینی معاملے اور اہم مقدمات میں بننے والے بینچز سے باہر رکھے جانا، پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس کے سو موٹو لینے کے اختیار اور بینچز کی تشکیل کے اختیارات پر سوال اٹھانا، اس حوالے سے باقاعدہ آرڈر جاری کرنا جسے سپریم کورٹ نے ایک سرکولر کے ذریعے ختم کر دیا۔ پھر جیسے قاضی فائز عیسیٰ جن 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے اور جس کیس کی سماعت کے دوران سو موٹو سے متعلق آرڈر جاری کیا تھا، چیف جسٹس نے وہ بینچ ہی تبدیل کر دیا اور جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 6 رکنی نیا بینچ تشکیل دے دیا جس نے چند منٹ کی سماعت میں پورا کیس ہی ختم کر دیا۔ پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق 3 رکنی بینچ کے فیصلے میں یہ قرار دیا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سو موٹو سے متعلق جو آرڈر جاری کیا تھا اس کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے۔ ان چند دنوں میں سپریم کورٹ میں اختلافات اور تقسیم کی خبریں عوامی سطح پر ڈسکس ہوتی رہیں، دیگر ججز کے اختلافات اور چیف جسٹس کے رویے سے ناراضی کی خبریں آتی رہیں، ان کے فیصلوں کے حوالے سے خبریں آتی رہیں۔ سپریم کورٹ میں تقسیم سیاسی بیانیوں کا حصہ بن گئی، مگر اب سے کچھ دیر پہلے ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس فائز عیسیٰ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات پر بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی۔ قیوم صدیقی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو جوائن کرنے کے لیے۔ قیوم صاحب، ہمارے ساتھ شعبے رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، وزیر داخلہ، وہ بھی اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ انہیں کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی راہ نکلے گی، ڈیڈ لاک ختم ہوگا۔ کیا واقعی یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس سے کچھ سمجھا جائے کہ برف پگھل رہی ہے اور چیزیں مثبت سمت میں جا سکتی ہیں؟ دیکھیں شاذب صاحب، یہ واقعتاً ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ جو یہ مشاورت کا عمل تھا یہ بالکل مفقود تھا، اور بالخصوص سینئر جج صاحبان سے۔ تو جو ہمارے ذرائع ہیں اور وہ آفیشل ذرائع جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آج بھی ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ ہے وہ ایک عرصے سے کھٹائی میں پڑا ہوا تھا، اور پریکٹس اور یہی تھی کہ جو چیف جسٹس ہے اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اگلے چیف جسٹس کا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اناؤنس کر دیا کرتا تھا، اور یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا تھا، اور وہاں پہ مسرت حلالی جسٹس جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس کے طور کے اوپر ہیں۔ تو یہ اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا تھا بہت عرصے سے، اور اب جو ہے وہ یہ بھی خبریں ہیں، بلکہ بالکل اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ 13 اپریل کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ بھی ایک اور بڑی تبدیلی ہے کہ اس پہ مشاورتی عمل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی جو ہے وہ ایک فاضل جج صاحبان کی تقرری ہوئی ہے، جو کہ 13 اپریل کو 1 بجے جو ہے وہ اس کا اجلاس ہوگا۔ تو یہ ایک پیش رفت ہوئی، اور پھر جو ہے وہ آج کی بھی ایک ملاقات ہے، اور ہمارے ذرائع جو ہیں وہ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ کافی دیر تک رہی، اور اس پر چیف جسٹس نے کئی چیزوں کے اوپر مشورہ بھی کیا، اور وہ مشورہ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن چیف جسٹس کی طرف سے یہ مشاورت کا عمل جو ہے یہ شروع ہوا ہے۔ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جو فل کورٹ کا مطالبہ تھا بارس کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، ظاہر آئینی معاملات بہت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک پورا سیاسی ایک مسئلہ ہے جو ظاہر عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں بھی پیدا ہوا ہے، کہ فل کورٹ کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ ایسے کچھ اشارے مل رہے ہیں؟ آپ کورٹ کے معاملات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ شاذیب صاحب، اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھا سگنل ضرور ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، حالانکہ جج صاحبان جو ہیں وہ ایک ہی چھت میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور آفیشل اور فنکشننگ کے حوالے سے جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو لیکن یہ ایک تبدیلی جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اب یہ وقت چل رہا ہے، اب یہ دیکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ 6 رکنی بینچ جو ہے وہ کس جورسڈکشن کے اندر، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر بڑی سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ایک وہ جلیل القدر جج صاحبان جو ہیں وہ کس طرح سے ایک ایسی جورسڈکشن میں بیٹھ سکتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی بھی جو 7 جورسڈکشنز ہیں اس کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو یہ معاملہ تو بہرحال حل طلب ہے، اور اس کے بعد جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جوڈیشل آرڈر ہے جو 184(3) کے رولز بننے تک سماعت ملتوی کرنے کے حوالے سے ہے، وہ بھی حل طلب ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر دیکھنے کی بھی ہم بھی اس بات پہ ہیں، لیکن ابھی اس حوالے سے کیا کوئی برف پگھلی ہے یا نہیں پگھلی ہے
اس پر ابھی قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا.